السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ عمران خان کی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے اور آئندہ الیکشن میں کوئی عمران خان کی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اتنے جبر، ظلم، گرفتاریوں، جھوٹے ایف آئی آر، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے باوجود صورتحال تو کچھ علیحدہ ہے، کچھ جدا ہے۔ آخری دن تک کاغذات چیننے، آر اوز آفس کو تالے لگوانے کے بعد بھی جو ڈیٹا آیا ہے وہ تو حیرت انگیز ہے۔ کل جو قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ تقریباً ہیں 859 اور تحریک انصاف نے اب تک امیدواروں نے 2434 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے۔ مسلم لیگ نون کا 2134 لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے 1651 لوگوں نے اور تحریک لبیک کے 1478 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اس حساب سے تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون سے 300 لوگوں نے زیادہ، پیپلز پارٹی کے 800 لوگوں سے زیادہ اور تحریک لبیک سے تقریباً 1000 لوگوں نے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اور اب بھی بہت سارے لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے اس لیے رک گئے کہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا، ان کے تائید کنندہ اور جو گواہ ہیں ان کو گرفتار کیا، ان کے کاغذات چینے گئے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے رہ گئے۔ تحریک انصاف اس وقت اس ظلم جبر سے گزرنے کے باوجود سب سے بڑی اور مؤثر طاقت ہے، اور یہی ڈر خوف ہے پی ڈی ایم کی 16 جماعتوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، الیکشن کمیشن، نگران حکومت، سب پریشان ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو اب ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس کا پہلا نشانہ انہوں نے بیٹ کا لیا ہے۔ بیٹ کو انتخابی میدان سے آؤٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اگلے مرحلے پہ ان کی یہ پلاننگ ہوگی کہ اسکروٹنی میں ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو تگڑے امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں اور پھر ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں اترا جائے۔ لیکن جس طرح یہ منصوبے ناکام ہوئے اور سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی تحریک انصاف نے جمع کروائے ہیں، اسی طرح ان کے سارے منصوبے ناکام ہوں گے۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔